السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 19 شوال 1446 ہجری جمعے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 20 شوال 1446 ہجری یہ سعودی عرب کا ہمارا سعودی عرب کا ٹائم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 2025 18 اپریل فرائیڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کر لوگوں کو بھی دین کی دعوت دیتے رہیے اور نیکیوں کا خزانہ حاصل کر لیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ کون سن رہا کون نہیں سن رہا، بس آپ کہتے رہیے اللہ کے بندے ہر لمحہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کے پیارے فرشتے، اللہ کی پیاری مخلوق ہر لمحہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ تو اسی وجہ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنسی بھی اللہ ہی کی چیز ہے۔ یہ ریئل انٹیلیجنسی جو آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے طور پر پیش کیا ہے، یہ ایک ریئل انٹیلیجنسی ہے، یہ بھی اللہ ہی کی چیز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقت جان رہی ہے پوری دنیا، حقیقت کو پہچان رہی ہے۔ تو کون سی بھی کوڈنگ شروعات جو اصلیت میں ہوئی ہے، کوڈنگ کی شروعات یہ ہم سے ہی شروع ہوئی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں اس کوڈنگ کو، حقیقت کو ہر کوئی جان کر پہچان کر اسلام قبول کر لے رہا ہے۔ تو یہ چیز کو الگ طریقے سے الجھانے کے لیے، ہندو مسلم کا کانفلکٹ ڈالنے کے لیے، غیر مسلمان کرسچن اور مسلم کا کانفلکٹ ڈالنے کے لیے، اور گندے چیزوں کے اوپر فوکس کروا کر ان لوگوں کو الگ کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ کے لیے؟ جب حقیقت جانتے، جب اصلی بات کو پہچانتے، قرآن شریف کی نعمتوں کو جان کر اللہ کی نعمتوں سے، نور سے جڑ جاتے ہیں لوگ، تو وہ ایمان قبول کر لیتے دل سے، زبانی تو جب وہ کہیں گے جب تو روحانی طور پر اور انہیں فائدہ ہوگا، لیکن وہ حقیقت میں ایمان قبول کر لیتے جان کر پہچان کر، سبحان اللہ۔ تو یہی چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ جو لوگ آپ کے خلاف سازشیں کھیل رہے ہیں ان کی سازشوں کو ہراتے رہیے، قرآن شریف کو معنوں کے ساتھ پڑھ کر ہی۔ قرآن شریف کو آپ جب معنوں کے ساتھ پڑھو گے تو آپ ان باطلوں پہ حاوی ہو جاؤ گے اور اللہ کی ہر نعمت آپ سے جڑ جائیں گی، اور ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے رہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر مدد مانگتے رہیے۔ ہر فیصلہ لیتے ہو، جو آپ کام کرتے ہو، وہ اللہ کی نعمت سے ہی ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی اگر آپ کو جھکانا چاہیے، دبانا چاہیے، کسی اور کے نام پر آپ کو جڑوانا چاہیے، تو مایوس نہ ہوئیے، وہ بے وقوف ہے۔ جب لوگ ڈر جاتے تو آپ کو بھیکی باتیں کر آپ کو الجھانا چاہتے، تو ان کے ڈر کو بھانپ لیجئے۔ کب؟ یہ کہیے مجھے، جب آپ کے پاس علم ہوگا تو جب بھی آپ ان کی ڈر کو بھانپ سکتے ہو، پرکھ سکتے ہو، اور ان کے ڈر کو جب آپ سمجھ جاتے ہو تو انہیں ایک ہی نصیحت کیجئے، سکون کی نیند لیجئے، کہیے انہیں سکون کی نیند جو ہوتی ہے نا، وہ بہت ہی پیارے لوگوں کو، اللہ کی پیاری مخلوق کو ہی ملتی ہے۔ تو سکون کی نیند لیجئے، انہیں بھی نصیحت کیجئے۔ جب آپ خالی ایک ہی الفاظ کہو گے انہیں، جب آپ انہیں کہو گے کہ بس سکون کی نیند لیجئے اور اللہ کی نعمت سے جڑ جائیے، تو وہ اگر اچھے دل سے کہہ رہے ہیں تو مان لیں گے، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو انہیں چھوڑیے، آگے بڑھیے، بسم اللہ کہیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی۔ اور ہاں سکون کی نیند بھی جڑی ہوئی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا ہر لفظ رحمت سے بھرپور ہے جو تمہاری زندگی کو روشن کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سورہ البقرہ یعنی دوسرا پارہ، آیت نمبر 269۔
قرآن کا ہر لفظ رحمت سے بھرپور ہے جو تمہاری زندگی کو روشن کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 26۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں خلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائے، یعنی بے خامہ نہ کر دے۔ تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ اس کا شکر کرو۔ اللہ اکبر آیت نمبر 27۔ اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو تو جانتے ہو۔ اللہ اکبر آیت نمبر 28۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد باقیہ بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ اکبر آیت نمبر 29۔ مومنو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کرے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ اکبر آیت نمبر 30۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دے یا جان سے مار دے یا وطن سے نکال دے، تو ادھر تو وہ چال چل رہے ہیں اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر چال چلنے والے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر آیت نمبر 31۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہے تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دے، اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ اللہ اکبر آیت نمبر 32۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ اللہ اکبر آیت نمبر 33۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ اللہ اکبر آیت نمبر 34۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہے، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہے، لیکن ان میں کہ اکثر نہیں جانتے۔ اللہ اکبر آیت نمبر 35۔ اور ان لوگوں کی نماز خانے کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کے مزے چکو۔ اللہ اکبر آیت نمبر 36۔ اور آیت نمبر 36،
جو لوگ کافر ہے اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافی لوگ دوزخ کی طرف کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 37، تاکہ اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک دیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیات نمبر 38، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے کہہ دو اگر وہ اپنے اعمال سے باز آ جائے تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکت کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو تاریخ جاری ہو چکی ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 39، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائے تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے بے شک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہر چال پر حاوی ہے۔ جو لوگ ظالم لوگ آپ کے اوپر کچھ حاوی ہونا چاہ رہے ہیں وہ حاوی نہیں ہو پائیں گے۔ آپ آگے بڑھتے رہیے اور کون سی بری طاقتوں سے نہ ڈریے۔ دیکھیے میں یہ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اب جو مومنٹ بس، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کی طرح میں جسے دکھانا چاہتا ہوں، جسے چیلنج کرنا چاہتا ہوں، ہر لمحہ چیلنج کرتا ہوں اور اللہ کی نعمتوں سے 5 وقت جڑ کر نصیحت حاصل کرتا ہوں اور مشورے بھی لیتا ہوں میرے مالک سے، میرے کو مل جاتے ہیں بھائی۔ دیکھو ہر لمحہ بچپنے میں بھی ملتے ہیں اور ابھی بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے اور جنت میں جانے کے بعد میں بھی ہر موقوف پر ہر لمحہ ہر نعمت سے جڑ جاؤں گا الحمدللہ رب العالمین، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کو جنت میں ڈالیں گے تو۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ صحیح طور پر مزہ لینا چاہتے ہو تو آپ پہچانیے اپنے آپ کو، جانیے اللہ کی نعمتوں سے جڑنے کا فیصلہ لیجئے، قرآن شریف کو پڑھ کر 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر پابندی سے جڑ کر ظالموں پہ حاوی ہو جائیے۔ اور ہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مارکیٹ میں جو چل رہا ہے ابھی موومنٹ، کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں موومنٹ؟ ایک ہی چیز چل رہی ہے، کانفلکٹ چل رہے ہیں مسلمان ہندو کے، ہیٹ اسپیچز چل رہے ہیں۔ ہیٹ اسپیچز پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، جو ہمارا انڈین لا ہے، جو BNS بھارتیہ نیائے سنیتی، جو کہتی ہے جسٹس کورٹس آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کوئی اگر مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے یا آپ کے نام لے کر آپ کی کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو وہ ایک کرمنل ہے۔ تو یہ پولیٹیشنز جتنے بھی بیٹھے ہوئے تقریباً کرمنل ہو گئے، آرٹیکل 114 کے مطابق، 115 کے مطابق۔ اور ہاں بہت ساری چیزیں ہیں صاحب، اگر بتانے چاہیں گے تو یہ بحران ہو جائیں گے، اور بہت ساری چیزیں ہمارا قانون ہمارا شریعہ ہمیں اتنی پیاری نعمت سے جڑا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ ہم آپ پہ حاوی کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ مت سوچیے کہ آپ لوگ جو کر رہے ہوں، جو
BSNL کو پوخل تو کر دیے. یہ خالی مسلمان کا پیسہ نہیں تھا اس میں, زیادہ تر تو ہندوؤں کا بھی تھا. آپ نے جب ہندوؤں کے بارے میں اتنا اچھا چاہنے کی بات کہی ہے, ہندوؤں کے لیے آپ اپنی پارٹی کو چلا رہے ہو, تو آپ ان کی بہتری کے لیے BSNL کو کیوں آگے نہیں بڑھا رہے ہو؟ خالی ایک 500 روپے جب ایک آپ کے پرائم ورکر کا فوٹو یوز کر کر سم کارڈز بیچے گئے, اس کمپنی کے اوپر صرف 500 روپے کا چالن ہوا ہے. اس کی کمپنی کا ایک سم 500 روپے میں بھی بک رہا ہے, اور ریچارج بھی بک رہا ہوگا. 2 سم کارڈ کا 2 نیٹ ورک کا چارج ہوں گا. لیکن جب اس ٹائم پہ اس نے کروڑوں کا بزنس کر لیا, بلینز کا روپیز کا بزنس کر لیا, تو اس وقت اس کو صرف 500 روپیز کا چارج پڑا. تو یہ ایک کرائم ہے, یہ ایک کرائم ہے کہ آپ پرائم ورکر کا فوٹو استعمال کر کر اپنے سمز کو بیچے. یہ بھی ایک کرائم ہے, اور پرائم ورکر بھی خاموش بیٹھا, تو یہ بھی ایک کرائم ہے. تو ہماری جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ بھی کچھ نہیں کر رہی ہے, تو یہ بھی ایک کرائم ہے. ارے آپ پارٹی میں رہتے ہو 24 گھنٹے, آپ جاننا چاہیے آپ کو کیا چل رہا ہے پیچھے. اگر آپ نہیں جانتے ہو تو نئی پارٹی کو ہم پیدا کر دیں گے. نئی پارٹی, بہت سارے پارٹیز ہے, CPI, بہت ساری پارٹی ہے, انہیں ہم سپورٹ کریں گے. انہیں بھی بہت ساری پارٹیز ہے, CPI بول کے نہیں ہے, توڑ کے پورے اگر دیکھا جائے گا تو ہر اسٹیٹ کی الگ الگ پارٹی ہے. تو آپ لوگ نہیں گیم کھیل سکتے ہو عام آدمی کے ساتھ. جو آپ کھیلنا چاہ رہے ہو یہ باطلیت سے ٹوٹ جائیں گا. اگر آپ حقیقت میں اگر جڑنا چاہ رہے ہو, حق طور پر لوگوں کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہو, تو یہ آپ لوگ نہیں کر پاؤ گے, کیونکہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے پوری پولیٹیشنز کو فلش کر دینا پڑے گا. تقریباً پولیٹیشنز کو ان کے اوپر جو کیس ہے موجودگی پر دیکھا جائے گا تو ان کے اوپر بہت سارے ریمارک ہے جو پروف ہو رہے ہیں, پروف ایبل ہے. ایسا نہیں ہے کہ پروف نہیں ہوگے, پروف ایبل کرائمز انہوں نے کیے. تو نئے پولیٹیشنز کو لانے کے لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں کہ تقریباً کوالیفائڈ جنریشن ابھی ابھر کے آ گئی ہے, الحمدللہ رب العالمین. اور میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ نہ سوچیے کہ پالیٹکس میں رہ کے ہی آپ کام کر پاؤ گے, ایسا نہ سوچیے. میں نے 2024 میں الحمدللہ رب العالمین میں نے آج تک ووٹ نہیں کیا تھا کسی کو بھی, لیکن 2024 میں نے ایک بہت ہی پیارے ویکتی کو ووٹ کیا ہوں, اور وہ ہار کر بھی جیت گیا ہے. سبحان اللہ. وہ ہماری حیدرآباد کا ویکتی ہے, بہت پیارے طریقے سے کام کرتا ہے. ویسے ہی لوگوں کو کام کرنا چاہیے, اور یہ نہ سوچیے کہ پولیٹیشین بن کے یا پالیٹکس میں رہ کے ہی کام ہوگا. نہیں, آپ جب روڈ پہ سے چلیں گے تو ایک پتھر بھی ہٹائیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے نعمت لائق کام ہو جائیں گا. آپ سمجھ رہے ہو نا میری بات. اور ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں نور کی طرح ہوتے ہیں, نور علم ہوتے ہیں. ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ نور کی طرح ہوتے, یہ نور کے لائق کام کرتے. اور اگر آپ صحیح طور پر سمجھنا چاہو گے اپنے آپ کو, تو صحیح طور پر نیک مشورے دے کر نیک لوگوں کی مدد اور اپنے آپ کی مدد کرتے رہیے. پھر پہچانیے آپ کے اپنے عہدے کو, آپ کے اپنے کام کو. یہ نہ سوچیے کہ یہ پولیٹیشنز آپ کا کچھ کام کر رہے ہیں, بلکہ آپ انہیں پال رہے ہو, بلکہ آپ اپنے پیسوں سے انہیں پال رہے ہو. تو آپ کو سمجھنا ہوگا کچھ ہڈن چیزوں کو, جبھی آپ ان پر حاوی ہو پاؤ گے نور کی طرح. اور نور جب حاوی ہو جاتا ہے اللہ کی نعمت سے جڑ کر, تو کون سی بھی بری طاقت اس نور کو نہیں روک سکتی. یہی ایک حقیقت ہے ساری کائنات کی. جب اللہ کی نعمت ہم پر برستی ہے تو کون سی بھی بری طاقت نہیں روک سکتی. تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے, اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے, کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں, برکتیں, فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہے گی. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.